اب ہم پڑھیں گے آیا نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تو یہ جو ہم اب تک پڑھتے چلے آئے ہیں، جو زنا اور اس طرح کی جو وسوسوں میں پڑ گئے لوگ، فتنے میں پڑ گئے لوگ، بہتان میں پڑ گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی شیطان. شیطان ہمیں ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے اور ایسا ہمارے بھلا دیتا ہے کہ پھر ہم وہ بات کر جاتے ہیں. تو شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اس کی خطوات شیطان سے منع کیا ہے، اس کے قدموں پہ مت چلو، یعنی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے جو شیطان کی طرف لے جائے ہمیں. تو اس کے لیے آپ نے اس سے پہلے بھی سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایک تو پہلے ہم نے یہ دعا بھی پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ وہ ہمارے سامنے حاضر بھی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ایسی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر اگر آپ کو کوئی وسوسہ چھوٹ جائے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے جب بھی اس طرح کے کچھ ہو. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خطوات شیطان، پہلے تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو اس نے وہ تو بے شک حکم دیتا ہے فحشائی کی، منکر کی. تو وہ سب سے پہلے اس کا کیا کام تھا؟ اس نے کیا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ساتھ؟ ان کو یعنی کہ نافرمان بنا دیا تھا، نافرمانی کروا دی تھی اور حیا پر حملہ کیا تھا. تو وہ شیطان تو نافرمان ہے اور ہمیں کیا چیز کروا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کروا رہا ہے، اور پھر ہم بے حیا بنا دیتا اور ساری برائیوں کا جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول کر لیتا اور ساری برائیاں ہم سے کرواتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتا ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ پیور ہے، وہ پاک ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو اسس کریں گے کب ہم ایسے گناہ سے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کب ہمارے پر اپنی رحمت کی ہے، تو اس میں ہم الحمدللہ کہیں گے. تو کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیور رکھا، پاک رکھا اللہ کی رحمت سے. یعنی کہ وہ ان چیزوں شیطان کی طرف نہیں گیا، ان باتوں سے رکا، اپنا آپ کا حد بنا لی اپنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے. یہ یعنی کہ حضرت مصطح کے ان کے رشتے دار تھے اور انہوں نے ان کے لیے مال روک لیا تھا کیونکہ وہ اس میں شامل ہو گئے تھے. اس جو تھا سلینڈر جو کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عبداللہ بن ابی منافق پر سب سے بڑے منافق میں، اور میں 3 معصوم مسلمان بھی جو یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے تھے، وہ پڑ گئے تھے ایسے اس میں. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو بیت المال سے، کیونکہ وہ غریب تھے ان کو مدد کرتے تھے، تو انہوں نے وہ روک لیا کیونکہ ان کی بیٹی کے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی تھی. وہ بھی ایک انسان تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک انسان تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب ایک نارمل انسان کی طرح تھے، ان کی سارے اسی طرح کے جذبات ہوتے تھے. ہم یہ کیا وہ تو صحابی تھے، وہ تو ان کی کیا بات ہے، وہ صحابی ضرور تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پاک کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس انعام کے لیے کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ قسم کھائے یا تلیل اولو الفضل، یعنی فضل والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مال تم میں سے، اور وسعت والے کہ وہ یؤتوا اولی القربی، کہ نہ وہ قسم کھائے کہ وہ نہیں، یعنی کہ اولو القربا کو نہیں دیں گے، کچھ مساکین کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے. یعنی کہ تینوں چیزیں، وہ مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں. اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. یعنی کہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی کہ پکڑ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اب آج آیات نازل نہیں ہو رہی ہیں، بٹ اف یو گو تھرو یور قرآن، آپ کو کچھ نہ کچھ لیسن ملے گا اپنے لیے.
کبھی نہ کبھی ایسے آپ کھولتے ہیں اور آپ جب پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا آپ لیکچرز میں جا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کی سچویشن کے لحاظ سے کہ اچھا ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ ابھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کیا تم محبت نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تمہارے لیے، اللہ غفور الرحیم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں اور تم نہیں معاف کر رہے ہو. کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ. اب یرمون کون ہے؟ جو زنا کا الزام لگانے والے. کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، الزام لگایا انہوں نے ایک عام عورت پر، ایک محسنات پر جو شادی یعنی کہ جو پاک دامن عورتیں تھے ان کو کیا. اب یہ پاک دامن ہیں، غافلات ہیں، غافلات انوسنٹ، جن کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اب ان پہ الزام لگا رہے ہیں. ان پہ الزام کی کوئی ویسی سزا نہیں ہے، لیکن ایک سزا وارد کر دی اللہ تعالیٰ نے. ان کے لیے لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں. حد نہیں ہے لیکن ایک سزا وارد کر دی ہے. یعنی وہ دیکھ لیں گے اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. وہ دیکھ لیں گے وہ دنیا میں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور ان ٹاپ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور اس وقت ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر سب ان کی گواہی دیں گے. جس دن ان کو پورا دیا جائے گا ان کے جزا حق کے ساتھ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جاننے والے، حق المبین ہے، ساری واضح جو ہے جاننے والے ہیں، حق کو کھولنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ جو حرکتیں جنہوں نے کی ان کی ساری باتیں سب کھل جائیں گی. آن ٹاپ ان کی زبانیں اور ہاتھ، اور جو ہے وہ ہم نے سورہ اس میں بھی پڑھا ہے ابھی سورہ حمیم سجدہ میں کہ کھالیں گواہی دیں گی. کھالیں جو یہ ہماری سکن ہے یہ گواہی دے گی، یہ بولے گی، سکن بولے گی. ہاتھ، اور یہاں پہ ہاتھ اور پیر اور زبان ہے، اور زبان اور کھالیں بولیں گی، وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ایک حکم آ رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکس کر دیا ہے خبیث مرد جو ہوتے ہیں وہ خبیث عورتیں ہی ان کو پسند آئیں گی، اور پاک مرد پاک عورتیں ہی پسند آئیں گی، یا پاک باتیں پاک لوگوں ہی کو سوٹ کرتی ہیں. پاک جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف پاک لوگ ہی کرتے ہیں، اور گندی بات گندے لوگ کرتے ہیں. یہ دونوں طرح سے اس کو جو ہے تفسیر کیا گیا. تو اب ہم اگر وہ لیں کہ پاک لوگ، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان غلط کاموں میں ہوتے ہیں ان کو پیور عورت پسند ہی نہیں آئی. وہ ڈھونڈیں گے اپنے لیے وہ ماڈرن ہو، حجاب والی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جیسا ماڈرن چاہیے، جیسا آؤٹ گوئنگ ہو، ذرا ہمارے اس میں ساتھ چلنے والی ہو، یہ مانگیں گے. اور جو پیور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے ذرا سا نمازی چاہیے، مجھے یعنی کہ دین پر چلنے والی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی نسل کی بھی فکر کریں گے، ان کو آگے کی بھی فکر ہے، ان کو ابھی کی بھی فکر ہے، ان کو اپنی ایمان کی فکر ہے. تو وہ طیب صرف طیب کو ڈھونڈیں گے، خبیث اور خبیث. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بات، خبیث خبیث کے لیے، اور مل ہی جاتے ہیں پھر خبیث خبیث کے ساتھ، طیب طیب کے ساتھ، اور رہ بھی نہیں سکتے طیب طیب کے ساتھ، رہ بھی نہیں سکتے، پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور جو لوگ پاک بات کرنے والے پاک لوگ جو ہوتے ہیں، اور جو خراب بات جو پاک لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے اس بات کے لیے بھی مینشن کر رہے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون. جو لوگ پیور لوگوں کے لیے کوئی بات بھی کرتے ہیں تو یہ اس سے جو ہے نا آزاد ہیں، یعنی کہ بری ذمہ ہے، وہ نقصان نہیں کچھ دے سکتے. یعنی کہ کسی پیور کے لیے کوئی بھی کوئی بات، اگر غلط بات گندی بات کوئی الزام بھی لگا رہا ہے کوئی کسی پہ، تو یہ ان کے اوپر ان الزامات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے اوپر وہ پیور ہی رہے گا وہ. اور اس کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر، اور وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیمپل لے لیں کہ ان لوگوں نے پیور تھی، بالکل پیور، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی. وہ ان کے لیے اگر وہ کہا گیا تھا وہ بات تو انہوں نے صبر کیا، آئسولیٹ بھی ہوئی تھی، صبر کیا، اللہ سے اجر چاہا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم. ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے اور رزق کریم عطا کیا ہے ان کے جو صبر کرتے ہیں اس معاملے میں. اے لوگوں، اب یہاں پہ مینرزم آ رہا ہے، اور یہ معاشرتی مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں تم نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. اپنے گھروں میں تو آپ ایسی بغیر اجازت کے جاتے ہیں کہ لیا کھولا اور چلے گئے. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ویری امپورٹنٹ بات، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو مانوس کرا لو، یعنی کہ انٹروڈیوس کراؤ اور تم سلام بھیجو
اور یعنی کہ پہلے انٹروڈیوس کرایا، السلام علیکم کہا، پھر آپ داخل ہو جاؤ. اس سے پہلے آپ نہیں، پہلے اپنا نام بتائیں. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے آپ نے، اب تو خیر ہوتا ہے. اور یہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ استانسو جو ہے، تستانسو اپنے آپ کو مانوس کرا لو، یعنی کہ انفارم کر لو، انٹروڈیوس کرا دو، پہلی سے اپوائنٹمنٹ لے لو، بتا دو ہم فلاں فلاں وقت آ رہے ہیں، یہ ہے. اور پھر جب داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے، تاکہ تم نصیحت پکڑو. پھر اگر تم نہیں پاؤ اس میں، یعنی کہ کسی ایک کو، یعنی کہ آواز دی 3 دفعہ کہتے ہیں کہ بیل بجائے، اور یہ دھڑا دھڑ بیل بجا رہے ہیں 3 دفعہ، یعنی کہ کھڑے رہیں. اگر کسی کو نہیں پایا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، جہاں تک کہ مت داخل ہونا، اگر دروازہ کھلا بھی ہے تو داخل نہیں ہونا ہے. یعنی کہ آپ صرف اپنے گھر میں داخل ہو سکتے، اپنے بھائی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اپنے بہن کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. ماں باپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ماں باپ کا جو ہے آپ کا اپنا گھر ہے، ماں باپ کا، بچوں کا گھر ماں باپ کا گھر ہوتا ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا پورا مال ماں باپ کا ہے، وہ جس طرح چاہے. یہ اور بات ہے کہ ماں باپ غلط طریقے سے نہ خرچ کریں، یعنی کہ ہر ایک کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. تو اور کسی کے بھی گھر میں آپ ایسے نہیں ہو چلو دروازہ کھلا، میری بہن کا گھر، کیا پتا بہن کس حالت میں بیٹھی ہوئی. یعنی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بغیر اطلاع کے نہیں جانا. ایک طرح سے آپ کو آپ کے گھر کے پرائیویٹ سکون کی جگہ ہے، تو بے حیائی کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے. یعنی آپ اپنے بھائی کے گھر گئے ہیں، اس کی بیوی کسی طرح سے بھی بیٹھی ہوئی ہو سکتی ہے، تو آپ کیا اچانک چلے گئے، تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ یعنی تو بے حیائی والی بات ہو گئی نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے امپورٹنٹ ہمیں مینرز دیے ہیں. اور جب تم سے کہا جائے گا واپس لوٹو تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ برا نہیں مانو کہ کہا جائے کہ بھائی نہیں ہے آپ جائیں تو چلے گئے، یا فلاں نے کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو آپ جائیں تو چلے جاؤ. اس میں تم یعنی برا ماننے کی بات نہیں ہے. واللہ بما تعملون علیم، تو اللہ جانتے ہیں جو تم کرنے والے، جو تم یعنی کہ خوب علم رکھنے والا ہے، جو تم بھی عمل کرتے ہو. یعنی تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا کس ارادے سے کیا ہو، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. لیکن تمہارے پہ گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونہ فیہا متاع لکم، غیر مسکونہ یعنی کہ وہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا ہے، اس میں تمہارا کچھ سامان رہ گیا ہے، تو آپ جا سکتے ہو اس گھر میں. یعنی کہ آپ گئے، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی اس سے نہیں جاؤ، کوئی اور چیز نہیں کرو. یعنی اس میں ہر چیز میں تقویٰ آتا ہے. یعنی اپنا سامان لیا اور چلے گئے. ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا سامان رہ گیا ہے، وہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں، کوئی جیسے آپ اسکول میں کوئی سامان رہ گیا ہے، وہاں پہ گارڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ہے نہیں، اینڈ دین یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ تھنگ، آپ گئے اور لے آئے. لیکن بی کیئرفل کہ یہاں پر جو ہے آپ کے اوپر، یعنی اس چیز کو ہم ایسے نہیں لیں گے کہ چلو یہ آیت آ گئی ہے تو ہم تو ایسے ہی چلے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اپنی پریکاشن بھی لیں کہ کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر، ہر طرح کی آپ کے اوپر نظریں ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے، اس گھر میں بھی جائے تو آدمی سمجھ کے جائے کہ اگر تمہارا سامان ہے تو آپ جا سکتے ہو، اگر اف یو آر یعنی کہ آپ احتیاط آپ کے اوپر ہے، یعنی آپ جا سکتے ہو اگر کوئی ایسی مسئلے نہیں ہو تو. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اب جو حکم آ رہا ہے وہ یعنی کہ لا تقربوا الزنا کے اوپر ہے. یعنی کہ تم زنا کے قریب نہیں ہو. زنا کے سورسز کو اللہ تعالیٰ نے بلاک کر دیا ہے، بالکل بلاک. اور وہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے مومنوں کے لیے یغضوا من ابصارہم، نیچی رکھو اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی. یعنی آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. آنکھ اور وہ جو نظر، جو یعنی کہ ایسی نظر جو خاص نظر جو فتنے کا ذریعہ بن جائے، یعنی اس نظر سے کوئی دیکھے. اور ایسا ہے کہ کبھی کبھار آپ اٹھا کے کسی سے بات کر رہے ہیں، نظر پڑتی ہے لیکن یو ہیو نو انٹینشن انسائڈ کہ آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ جیسے کہ اٹھا کے کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنا، کسی کو دیکھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یعنی کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ، کسی کو عورت کو دیکھ لیا ہے فوراً ہٹا لے نظر، فوراً ہٹا لے، کیونکہ یہ دل کا دروازہ، اس کی بھی نظر مل گئی، آپ کی بھی نظر مل گئی، اور دل کے دروازے کھل گئے اور بس ختم. تو یہ کیا ہو گیا؟ زنا کے قریب چلے گئے. اینڈ دین اس کے بعد ہو گیا کچھ گڑبڑ معاملہ. یہ تمہارے لیے زیادہ ازکا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے وہ جو کرتے ہیں. اب مومنات کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی پیورٹی آ جائے، کتنا پاک معاشرہ ہو جائے ہمارا اگر ہم یہ اللہ کی آیات پر ہم چل جائیں. اور اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے
مومنوں سے کہہ دو, مومنات سے کہہ دو, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنا بناؤ سنگھار. الا ما ظہر منہا. اب الا ما ظہر منہا میں آپ کا یعنی کہ ایکسپٹ کہ جو ظاہر ہو جائے. اب ظاہر کیا ہو گیا, آپ نے پورا پہنا ہوا ہے, ہوا چلی, آپ کا شیپ جسم کا نظر آ گیا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پورا کور کیا ہوا, لیکن آپ اپنی زینت کو ظاہر کر رہے ہیں, آپ اپنے گلا, اپنا جسم, اسپیشلی اپنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے دوپٹہ زمین اپنے جسم پہ نہیں ڈالا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پہ اس طرح سے ڈالو, یعنی آن ٹاپ اپنے سر سے لے کے جسم کو اس طرح سے ڈھکنا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بھی دے دی ہے کہ ایسی سچویشن آئے گی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کر دیا الا کر کے. وَلَا يُبْدِينَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں. اب زینت میں بہت چیزیں آج کل ہو گئی ہیں, اگر ہم یعنی لسٹ بنا کے ہم نے رکھنا چاہیے کہ ہر عورت, آپ اپنے ہاتھ کو یہ دیکھ لیں, عورت کا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, اس میں انگوٹھیاں بھی پہن لی ہیں, اس میں نیل پالش بھی لگا لی ہے, اور ہم بازاروں میں پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں چلے گئے اور ہاتھ کو کور کیا ہوا ہے, ہم عورتوں کے گھر میں چلے گئے ہیں, دیٹس فائن, مردوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے, دیٹس فائن, کیونکہ یہ زینت ہے. لیکن زینت کا بھی کہاں کہاں بتایا گیا, ہم وہ سمجھیں گے, لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کس طرح سے زینت کو اپنے ظاہر کر رہے ہیں. ہاتھوں کو ظاہر کر رہے ہیں, پیر کے اینکل نظر آ رہے ہیں, پیر ہمارے عورتوں کے پیر, ہاتھ سب خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ لے لیا ہے. لیکن ہمارا جسم پورا کھلا ہوا ہے, ٹائٹ کپڑے ہیں, ہاتھ میں آپ نے بیوٹی کر لی ہے, ڈارک لپسٹک لگا لیا ہے, مطلب پورا آپ نے میک اپ تھوپا ہوا ہے, اور بازاروں میں پھر رہے ہیں, بازاروں میں پھر رہے ہیں, راستوں میں بھی جا رہے ہیں, بازاروں میں بھی جا رہے ہیں. بازار میں سب سے پہلے والا آنے والا شیطان, اور سب سے آپ کو جانے والا شیطان. اس چیز کو ہم نے بہت کنٹرول کرنا ہے. اب اگر آپ نے لپسٹک کا شوق ہے, میک اپ کا شوق ہے, سب کو زینت کا شوق ہوتا ہے, یعنی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے عورتیں, اتنی اس کے اندر اور خواہش بڑھتی جاتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اور زیادہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے, اپنی تیاری, اپنی بناؤ سنگار, اپنے آپ کو جوان بنانے کا, اپنے آپ کو دکھانے کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو اگر کہوں گی, سب کو ہوتا ہے یہ شوق, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا, یہ دیا ہوا ہے یہ اندر ایک چیز. لیکن اگر تقویٰ ہوگا تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں, میں ڈارک لپسٹک لگائی ہوئی ہوں, میں نے کیا ہوا ہے, میرے راستے میں کوئی گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی گاڑی چلاتے ہوئے موت آ گئی, مر گئے, تو کیا لے کے گئے منہ اللہ کے پاس, نافرمانی. یعنی اتنی اس طرح سے یہ سوچ لیں, آپ کا ایسے ہی شوق ہے, اس جگہ چلے گئے, وہاں جا کے لپسٹک لگا لیا, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. تو کوشش یہ کرے آدمی کہ ہر لحاظ سے دل میں تقویٰ, اللہ کا ڈر ہوگا, تو یہ سب چیزوں سے ہم سب رک جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب بتا دیا گیا, اب اپنے شوہروں کے لیے کرو, اپنے باپوں کے لیے کرو, اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے آپ کر سکتے, کرو نہیں, شوہروں کے لیے تو کرو, لیکن کر سکتے ہیں الا, یعنی آپ کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے, یعنی اچھے سے رہیں, آپ اچھے کپڑے پہنیں, آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے, سوتیلے جو بیٹے ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کے لیے, پھر بھائیوں کے بیٹوں کے لیے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بنی اخوات ہن, بیٹے, بنی کہتے ہیں بیٹے کو, اخوات یعنی کہ بہنیں, اور اخوا بھائی, اور عورتیں جو آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں, اور وہ لوگ جو ابھی تابعین غلیل الاربع, یعنی کہ وہ جو بوڑھے لوگ ہیں اور ان کی کوئی خواہش نہیں ہے, وہ آپ کے تابعین ہیں, یعنی کہ آپ کے اندر کام کرتے ہیں وہ مردوں میں سے, یا وہ بچے جن کا ابھی زینت ظاہر نہیں ہوئی, یعنی کہ 7-8 سال کا بچہ ہے, وہ نامحرم ہے, نامحرم بچہ ہے. کون؟ جو آپ کے شوہر کے بھائی کا ہوگا اور آپ کے شوہر کی بہن کا بیٹا ہوگا, وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہے, وہ سب نامحرم ہے, ٹھیک ہے. یہ کلوز رشتوں کی بات میں کر رہی ہوں, ادر دین دیٹ تو آپ کے ہوں گے ہی نامحرم. یہ کلوز رشتے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ میرے جیٹ کا بیٹا ہے, اور ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, اینڈ ویری کہ کیئرلیس وے میں, وہ سب آپ کے نام ہے, ان سے بالکل اسی طرح سے پردہ کرنا ہے. اور کسی کا یعنی اللہ عورت نساء, یعنی کہ ان کے چھپے ہوئے حصوں کا عورت کا وہ نہیں جانتے ہیں, وہ بچے, ان سے بھی آپ یعنی کہ ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور نہ مارے اپنے پیر کو,
تاکہ وہ جو چھپا رہی ہیں وہ ظاہر ہو جائے گا. من زینتہن، کیا چھپا رہی ہیں؟ اب زور سے چل رہی ہیں، اب جسم آپ کا ہل رہا ہے یہ بھی، اور پھر زور سے چل رہی ہیں، آپ کی ایڑیوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ اس کی ہیلز کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک. جیسے آپ دیکھیں کہ ہیلز کی آواز آتی ہے، ضرور مرد پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کون آ رہا ہے، یہ کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، عورت ہی آ رہی ہے ایسے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ آج کل کے دور اگر ہم دیکھیں تو اس پہ ہم ایسس کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور پیروں میں پائل پہنی ہوئی ہے، چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، وہ سب یہ سب کر کے احتیاط کر کے بھی ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی اگر ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب ایک اور حکم آ رہا ہے کہ نکاح کر کے دو، بچوں کی شادیوں کی فکر کرو. انکحو، نکاح کر کے دو، کس کا؟ ایاما. ایاما کہتے ہیں کہ بیوہ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک سنگل جو بھی ہے، مرد میں عورت میں جو بھی سنگل ہے، شادی شدہ ہو یا نہیں شادی شدہ ہو، لیکن بیوہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمیونٹی والے جو ہیں اس کی کوشش کریں اس کی شادی کے لیے، ڈیورسی جو ہوتے ہیں. منکم الصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور تمہاری جو لونڈیوں میں سے، غلاموں میں سے، اگر تم سمجھو کہ وہ یعنی کہ فقراء ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دے دے گا، یعنی کروا دو، وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس سے دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت والے ہیں، جاننے والے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر ان کے کوئی لڑکی نہ ملے، جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی یعنی کہ غریب ہے، اس کو اپنے لیول کا اور مہر دینے کے قابل نہیں ہے، تو غلام عورت سے شادی کر لے کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا ہے. لیکن وہ بھی نہ ملے تو اپنے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ رسول نے کہا تھا روزہ رکھ کر. تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور چاہیے کہ پاکیزگی سے کام لے، یعنی کہ اپنے پاکی اختیار کرے اپنے. اور وہ لوگ جو نہیں نکاح کی وسعت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. اور وہ لوگ جو آپ کے یعنی اب غلاموں کے بارے میں ہے، وہ غلام جو چاہ رہے ہیں یبتغون الکتاب، جو ایک کانٹریکٹ میں ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ جو کانٹریکٹ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو ان کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کرو. اگر تم یعنی کہ ان کے بیچ میں کوئی خیر دیکھو، یعنی ان کو پھر تم آزاد کر دو. وہ چاہ رہے ہیں شادی کرنا یا جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے ان کے دیکھا، ان کے اندر معلوم کر لیا کہ یہ صحیح ہے، یعنی شادی کرنا چاہ رہا ہے، تب ان کے ساتھ وہ جو کانٹریکٹ کو پورا کرو. اور پھر اس کے بعد جب کانٹریکٹ پورا کر لیا، وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ، اور اس کو دو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، الَّذِي آتَاكُم، جو تم کو دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو کچھ دو، دلاؤ. آزاد تو کر دیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ بھی کرو. اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو، یعنی اس وقت بھی یہ کام ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو غلام بناتے تھے، پھر ان سے غلط کام کرواتے تھے. بدکاری پر اگر وہ چاہے پرہیزگاری کرنے کے لیے، اور تم چاہ رہے ہو رد دنیا، تم مال کے لیے ان سے یہ کام کروا رہے ہو. لیکن جو کوئی بھی یہ کروایا گیا ہے، یہ مجبور کر دیا جائے گا، یعنی وہ عورتیں جن سے یہ زبردستی کام لیا جا رہا ہے اور وہ مجبور ہیں کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس مجبوری پہ اللہ تعالیٰ غفور رہے، پکڑیں گے کس کو؟ جو کروا رہا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تمہارے لیے روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، مثالیں بتا دیے گئے، اور اس سے پہلے جو گزر چکے تھے. اور یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے. اب بہترین آیت آ رہی ہے اور خوبصورت آیت ہے، اس کو بہت سمجھنا ہے، لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے، otherwise I would have gone to in detail. آپ سمجھیں اس کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے تو میں اس کو اچھے سے بتاؤں گی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمان اور زمین کا نور، یعنی ایسا نور، اللہ نور ہے، اللہ کی شریعت نور ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو حجاب ہٹ جائے تو ہر چیز جل کے رہ جائے. اور اللہ کا نور یعنی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے لیے نور کی طرح، یعنی کہ اللہ کے اس پہ چلنے والے رہنمائی ہے، یعنی اللہ کا وہ نور جس سے ہر کوئی چل رہا ہے، اس نور سے، یعنی کہ پوری ہر چیز کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے اس سے چل رہی ہے. اور اس میں ہم جو تہجد کی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض ومن فیہن، اس میں ہم یہ جو ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض ومن فیہن، یہ پوری دعا ہے. مثل نور ہی کا مشکات. اب کیا ہے اس کی نور کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے کہ ایک طاق ہے. طاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو روشنی کو سیو کرتا ہے. ایسے پہلے کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، تو یوں ایسے ہوتا تھا، جو جس پہ آپ چراغ رکھ دیں تو وہ روشنی جو ہے وہ سیف رہتی تھی،
اس میں وہاں پر. تو اس میں ایک چراغ ہے اور چراغ جو ہے ایک فانوس میں ہے. اور فانوس میں یعنی ایک جو ہے وہ ایک فانوس ہے اور فانوس میں جو چراغ جل رہا ہے وہ ایسے جل رہا ہے کہ وہ اتنا شفاف فانوس ہے, اتنا کلیئر فانوس ہے کہ وہ لگ رہا ہے جیسے کہ ریز اس سے نکل رہی ہے, ایک ستارے جیسے چمک رہے ہوں. کأنہا کوکب, ایک تارا ہے چمکتا ہوا اور روشن کیا جاتا ہے اس سے. اور اس میں کس چیز سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے؟ ایک درخت ہے, شجارت مبارکہ. شجارت مبارکہ کہا ہے کس کو؟ زیتون کے درخت کو. جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے کہا مجھے ایک اولیو ٹری چاہیے, تو اس کو لے کے اور اس کو وہ کیا ہوا, یعنی کہ جس کا قرآن میں ذکر آیا شجر مبارکہ کہا ہے تو اس کو کیوں نہیں. جب سے کہا کہ دیکھا کہ وہ زیتون کا تیل کھانے کا ہے تو وہ اولیو آئل ہمیشہ گھر میں ہونا چاہیے, اولیوز ہونے چاہیے. یہ سب آپ کو قرآن سے آپ کو مل رہا ہے. تو وہ ایسا شجر مبارکہ ہے جس میں زیتون کا درخت ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ, یعنی کہ نہ مشرق نہ مغرب, بیچ میں ہے وہ. نہ مشرق کی طرف ایک دم کنارے, نہ مغرب کی طرف, بیچ میں. یعنی ایسا درخت جس میں چاروں طرف سے اس کو دھوپ پڑی, یعنی بہت ہی بابرکت, بہت پھل دینے والا, بہت تیل دینے والا. اب یکاد زیتوہا, قریب ہے کہ یہ تیل روشن ہو جائے. یعنی آپ نے یہ تیل ڈالا اور یہ تیل روشن ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اس کو ابھی آپ نے آگ بھی نہیں جلایا, آپ دیکھیں رات میں اس میں چمک آ رہی ہے. نور علی نور, نور کے اوپر نور. یعنی اگر آپ نے اس کو جلا دیا تو نور کے اوپر نور ہو گیا. یہ نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اور مثال بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ آپ جان لیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. یعنی ہماری ہدایت کیسے دینی ہے, کس ایگزامپل سے دینی ہے, کیا بتانا ہے اور کون لے رہا ہے. جو چاہے گا وہ لے گا. کیا ہے یہ مثال؟ کہ مثال جیسے کہ کمشکا, ایک مسلمان ایک مومن کا سینہ ایک تاخ کی طرح ہے, اس کے اندر دل ہے, اس دل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے, وہ چراغ ہے, وہ چراغ ایک ایمان کا چراغ ہے اور وہ اس کے اندر صفائی ہو رہی ہے. کس سے؟ علم سے. علم کیا ہے؟ یہ زیتون کا تیل جو علم کی طرح ہے جس میں آپ نے آگ جلائی, وہ علم اللہ کی معرفت ہے. ابھی اس کے اندر علم اترا نہیں ہے قرآن کا, ابھی اس کے اندر ایمان ہے, ابھی اس کے اندر اللہ کی معرفت ہے, اللہ کا خوف ہے. اس کے پاس ابھی سورس نہیں ہے علم کا, لیکن اس نے علم کا سورس لیا, اور سورس لیا تو اس کو آگ جلا دی, یعنی کہ روشن ہو گیا. وہ ایک دم وہ ایسا روشن ہوا کہ وہ اس کی نہ مشرق نہ مغرب, ہر طرف ماحول روشن ہو گیا, ہر طرف سے ماحول روشن ہو گیا, اور اس کی روشنی دور دور تک جا رہی ہے. یعنی اس کی بات, مومن کا علم, مومن جو سیکھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے, اس کی روشنی دور تک جا رہی ہے, ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ, یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے گھروں میں اللہ نے کہہ دیا ہے انت ذکر اسمہ, اور یہ لوگ اس گھروں میں ہیں, ان گھر میں یعنی کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مسجدوں میں جاتے ہیں, مسجدوں کو کرتے ہیں, گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے, اور وہ تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام. کون ہے یہ؟ کچھ لوگ ہیں, رجال ہیں, ان کو کوئی چیز غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے. لا تلہم تجارت ولا بیع, کوئی خرید و فروخت, کوئی تجارت, کوئی چیز ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے. وہ نماز کو بھی قائم, کیونکہ وہ اللہ کی معرفت لے چکے ہیں, وہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں, علم لے رہے ہیں, اور پھر وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں, وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں, زکات بھی, مین احکامات کو جو ہے نا سپریڈ کر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کرنے کے بعد وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن جو ہے وہ پلٹ جائیں گی نظریں, پلٹ جائیں گے, اور دل بھی پلٹ جائیں گے, اور نظریں بھی پلٹ جائیں گی, یعنی کہ پلٹ ہو جائیں گی. اور تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو بہترین جزا جو انہوں نے جو عمل کیا ہے, اور اپنی طرف سے اور زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے. کیوں رزق نام لیا اللہ تعالیٰ؟ کیوں ان کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت, کوئی چیز کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کہ تجارت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, جاب میں ہیں, اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے, نماز چھوڑ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم جاب سے 2 گھنٹہ آف لے لیں گے تو ہمارا جو ہے کٹ جائے گا, یہ پیسے کٹ جائیں گے. اللہ جس کو چاہے وہ حساب رزق دے دے. جہاں سے جتنا نکلنا ہوتا ہے نکل جاتا ہے, جہاں سے جتنا آنا ہوتا ہے آ جاتا ہے.
والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال. اب یہ تو ایک ایمان والے کے دل کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب ایک ایسا ہے جس کا ایمان نہیں ہے، کفر کرنے والا ہے، لیکن اس کے اعمال اچھے ہیں. تو اعمال اچھا ہونا کیا قبولیت کا درجہ ہے؟ نہیں، ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کا حال کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مانند سراب کے ایک چٹیل میدان میں ہے، بقیت تحسبہ ظمآن، وہ سمجھتا ہے میدان میں جو ہے وہ بھوک پیاسا جو ہے، ظمآن پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ دور سے پانی. ظمآن کہتے ہیں نا، جو ہم جو رمضان کی جو ہم روزہ افطار کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلق العروق، تو اس سے آپ کو یاد آ جائے گا ذهب الظمأ، میری پیاس چلی گئی، تو وابتلق العروق، اور میری تر ہو گئی زبان. تو یہ اس سے آپ کو یاد سمجھ میں آ جائے گا زمان، آپ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو پیاسا، ٹھیک ہے. تو سمجھتا ہے پیاسا پانی، حتی اذا جاء، جب وہ قریب آتا ہے دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نظر آ گئے. کیا یعنی کہ قیامت کے دن، یعنی کہ وہ سارے اس کے اعمال ختم ہو گئے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کچھ بھی نہیں آیا ہاتھ میں، سارے اعمال ختم. اور پھر اس کا پورا کر کے دے دیا گیا اس کا حساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والے، چاہے قیامت چاہے موت. اب تیسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک جو ایمان سے بھرپور ہے، ایک جو نور ہے ایمان کا، اس کے پاس ابھی علم نہیں تھا، اللہ کی معرفت تھی، علم آیا، اس کا روشن ہو گیا، اس نے چاروں طرف اس کے علم سے چاروں طرف ماحول روشن ہو گیا. دوسرا جس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اچھا عمل ہے. اب تیسرا جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا وہ اندھیرے ہیں سمندر کے، لجین گہری، جب عشاء ڈھانپ دیتی ہے اس کو موج کے اوپر، موج من فوقی موج، من فوقی موج، موج کے اوپر موج. اب کیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر پہ آگ کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہیں، موج کے اوپر موج آ رہی ہے، یعنی کہ بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اب بادل ہے، تین اندھیرا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک پر ایک اندھیرا آ گیا، رات کا اندھیرا، سمندر کی موجیں، بادل، ایک دم گپ اندھیرا ہے. اس اخرج یدہ، جب وہ ہاتھ نکالتا ہے اپنا، لم یکد یرا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا یعنی کہ اس کو کچھ بھی، اتنے اندھیرے میں اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے. یعنی اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، یعنی اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، اپنے آپ سے بھولا ہوا، ہر طرح کی جو ہے وہ سرکشی والے کام کر رہا ہے. اور جس کے لیے اللہ کوئی نور نہیں بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. الم تری ان اللہ یسبح، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے لیے تو سب چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، ہمیں تسبیح کرنا ہے. جو کچھ بھی آسمان اور زمین پہ پرندے سب باندھے ہوئے، ابھی آپ دیکھیں گے شام میں سب باندھے ہوئے جو ہے پرندے جا رہے ہو تو وہ تسبیح کر رہے ہیں. یہ سارے نشانیوں کو دیکھیں، اور جب آپ وہ سب دیکھیں تو آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ پڑھتے چلے جائیں. کل قد علم الصلاۃ، ہر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اپنی نماز جانتا ہے، ہر کوئی اپنی عبادت کے طریقے جانتا ہے، تسبیح جانتے ہیں. یہ سارے پرندے، جانور، پتھر، ذرے، لیوز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہاں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کہا جو صف باندھے ہوئے، اور اللہ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ نہیں تسبیح کریں گے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کے اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے. علم ترا، اب یہاں پر ایک سائن بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بارش آتی. اب بارش آ رہی ہے اور آپ نے کہا ہاں بارش ہو رہی ہے، اٹس رینی ڈے، اٹس رینی ڈے. کبھی کبھار آپ کہتے ہو ویری رینی ڈے، کتنا خراب دن ہے، ہر وقت بارش ہو رہی. نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ویدر اور کسی چیز کو برا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے یہ. اور بارش کو غور کریں تو اللہ کی پہچان مل جائے. کیا ہے، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے کہ اللہ تعالیٰ جو چلاتا ہے یسجی سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، پھر اس کو ملا دیتا ہے ایک دوسرے کے درمیان، پھر اس کو کر دیتا ہے تہ بر تہ. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، اور وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر بہت سارے سرس، نمبس، بہت سارے کلاؤڈز ہوتے ہیں. اور کون سے کلاؤڈز ہیں جو برسنے والے ہیں؟ یہ وہ کلاؤڈز ہیں جو جڑ جاتے ہیں ایسے، اور رکامہ تہ بہتا ہے، اور تم دیکھتے ہو پھر وہ تہ بہتا ہے پورے، یعنی ایک ایک جگہ سے جا کے، جیسے آپ ایک جگسا کو آپ فکس کر دیں پورا، تو اسی طرح سے وہ پورا جا کے فکس ہو جاتے ہیں پورے ایک بادل، ایک پورا ایک پیس بن جاتے ہیں. اور وہ پیس پھر وہ برسنے والا بادل ہوتا ہے. وہ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے ڈپکتے ہیں، یعنی پانی اس کے اندر سے نکل رہا ہے. وَدَقَاقْ قَطْرے يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتر رہا ہے آسمان سے، اور پہاڑوں پر جو ہے وہ، یعنی وہی پانی
جو پہاڑ کے اوپر جا رہا ہے وہ اولے کی صورت میں جا رہا ہے، فیہا من برد، وہ اس پہاڑ پر برد کی صورت میں آ رہا ہے، کیونکہ پہاڑ بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں نا جہاں پہ مائنس میں وہ ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ وہی بارش جو ہے وہ اولے کی صورت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے پہنچا دے، جہاں سے چاہے پھیر دے اس اولوں کو اور بارش کو، جس کو چاہے جہاں چاہے برسا دے. اور انہی میں سے جو ہے وہ بہت زوردار بجلی بھی چمکتی ہے، اور ایسی چمکتی ہے کہ جیسے لگے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی کہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے، اندھا ہو جائے، اتنی زیادہ اگر آنکھوں پہ گر جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، ایک اور نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو اور دن کو. اس میں البتہ عبرت ہے، سبق ہے. جو دیکھنے والے ہوں تو وہی سبق لے سکتے ہیں. عبرت کیا ہے کہ جو ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کے باطن کو سمجھے، یعنی کہ اس کی ڈیپتھ میں جائے. ظاہری چیز دیکھ رہے ہیں ہم، اس کی ڈیپتھ میں جائیں ہم. اور وہ رات کا بھی آنا جانا کیا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. واللہ خلق کل دابہ من ماء. اب ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا جاندار، دابہ جاندار کو پانی سے، ایچ اینڈ ایوری جاندار پانی سے. کچھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کچھ جو چلتے ہیں یمشی علی بطنی، پیٹ پہ چل رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ جو ومنہم من یمشی علی رجلین، دو پاؤں پر ہیں، اور دو پاؤں پہ انسان بھی ہیں، ایک دو جانور بھی ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، چار پاؤں پہ بھی چل رہے ہیں. جس طرح چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، تمہارے لیے نازل کر دی گئی ہے، اور یہ اسی سے آپ کو ہدایت دے دیں گے سیدھے راستے کی طرف. جو اللہ کی معرفت لے گا، جو اللہ کی کنیکشن لے گا، وہی ہدایت پہ جائے گا. جو کھولے گا قرآن، جو سمجھے گا ان آیات کو. یقولون آمنا باللہ، اب منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر رسول پر ایمان لائے، ہم اطاعت کر رہے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک فریق جو ہے وہ پھر کے چلے جاتا ہے. تو مدینہ سورہ کے خاصہ یہ کہ احکامات بھی ہیں، نشانیوں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. منافقوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں مدنی سورہ میں. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف، جو تمہارے اس کے یعنی کہ سنت سے جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کی طرف آؤ آپس میں، تو ایک گروہ جو ہے ان میں سے اعراض برتنے جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے لیے بات چلا جائے، ان کے حق میں بات چلی جائے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، متی ہم کے فوراً آ جائیں گے. یعنی ان کے حق میں بات ہوگی تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. فیصلہ سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے نہیں کرنا ہے، لیکن اگر جہاں ان کی پسند کی بات ہوگی ایسا فتویٰ تو فوراً وہ آ جائیں گے. آپ یہی دیکھ لیں کہ جو لوگ مارگیج لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک فتویٰ کسی نے دے دیا کہ ہاں پہلا وہ جائز ہے تو بس اس کو مان لیا فوراً، ہاں یہ تو ہے سنت میں لکھا ہوا ہے، ادروائز کوئی اور بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کی بیماری ہے ان کے دل میں منافقت کی، یا ان کی شک میں ہے، یا پھر وہ یہ خوف کر رہے ہیں کہ ظلم کرے گا. یحیف یہاں پر ظلم کے اوپر آیا ہے کہ اللہ ظلم کرے گا، اس کا رسول ظلم کرے گا، یعنی کہ اللہ کا اور رسول کا جو فیصلہ ہے وہ ظالموں والا ہے. اللہ کی بات تو حکمت سے بھری ہوئی ہے ہمارے فائدے کے لیے. ابھی آپ دیکھ لیں کتنی چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت والی ہے. تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے دل شک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شک میں ہے، دین میں شک میں ہے، سنت میں شک میں، اس لیے وہ فیصلہ بھی نہیں لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے ظلم والا فیصلہ ہوگا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کی کیا بات ہے؟ مومنوں کی بات یہ کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا اور ڈرے گا اللہ سے اور تقوی اختیار کرے گا تو یہی لوگ بڑی کامیابی میں ہیں. اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، کون لوگ؟ یہ منافق قسم کھا رہے ہیں، جہدہ پکی قسمیں کہ ہم جو اب اگر حکم آئے گا ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے. جب نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا تو کہا جا رہا ہے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت معلوم ہے، طاعتم معروف، تمہاری اطاعت معلوم ہے، پتہ ہے تمہاری اطاعت. قسمیں کھانے والے کرتے نہیں ہیں، جو بہت لمبی چوڑی قسمیں کھاتے ہیں ان کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے جب بھی وہ اتنی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے قسموں ہی کو ڈھال بنا رہے ہوتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو. قل اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور جب مٹ جائے تو کہہ دو فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو بس ٹھیک ہے، اگر مڑ گیا جو جس نے اٹھایا وہ اس کا ہے، عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور جو تم کو دے دیا گیا یعنی کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری دے دی گئی وہ تم اٹھا رہے ہو، یعنی اپنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ اطاعت کریں گے
اس کی اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، یعنی کہ مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے، سب کو کہا جا رہا ہے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. رسول کے پاس تو صرف پہنچا دینا ہے میسج. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں کہ وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائیں گے. یہ ایک طرح سے خوشخبری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، زمین میں جو ان کو خلیفہ بنا دیں گے، جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو بھی، یعنی اس سے پہلے اس کو ختم کیا تھا. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانشین بنا دیں گے، اور تمہیں اچھا سا ٹھکانہ بھی دیں گے، اور تمہاری اس دین کو جو اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے دین، یعنی اس دین کو تمہارے لیے غالب کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ ضرور بدل کے دیں گے خوف کے بعد امن. خوف کے بعد امن کس کو؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے. آج ہمارے ملک میں بھی جو خوف کے بعد اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ایک کسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس کو ٹھیک کرتے اور صحیح رولرز آ جائے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت کریں گے میری اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنا ہے، ہمارے اندر آنا ہے، ہمارے ملک میں آنا ہے. شرک نہ کریں، مزاروں سے ہٹ جائیں، بدعتوں سے ہٹ جائیں، ساری ہٹ جائیں ساری چیزوں سے. ومن کفر بعد ذلک، تو پھر وہ فاسق ہوگا، وہ نافرمان ہوگا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اطاعت کرو رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر صرف رسول کی بات کی، یعنی کہ اطیع اللہ ومن یطع اللہ فقد ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت آپ کے اوپر رحمت لے کر آئے گی. سنت پر چلنا ہمارے لیے اللہ کی رحمت لے کر آئے گی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے عاجز کیا تھا زمین میں. وَهُمْ نَارٌ، ان کے لیے جو ہے یعنی کہ اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے جو بھی دوڑ بھاگ کیا تھا ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اور پھر اب یہاں پہ تھوڑے سے مینرز سکھائے جا رہے ہیں گیدرنگ کے، لرننگ میں، جہاں پہ دین کی مجالس ہیں، جہاں پہ اللہ کا کی کوئی یعنی کہ علم دیا جا رہا ہے، کسی طرح کا بھی علم. اے ایمان والو، چاہیے کہ شڈ لی کر کے جب زیر آتا ہے تو شڈ ہے یعنی کہ چاہیے، اور لام کے اوپر زبر ہے تو البتہ شیورلی کے لیے آتا ہے. چاہیے کہ اجازت لے تم میں سے وہ لوگ جو یعنی کہ مالک ہوئے ان کے غلام. یعنی یہاں پر یہ گیدرنگ کا نہیں، سوری، یہ ایک یعنی گھر کے اندر کا ایک مینرزم بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں جو آپ کے غلام ہیں، آنے جانے ہیں، تب ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ایک بات، ٹریننگ سیشن چل رہا ہے ہمارے لیے بچوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے. جو تمہارے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام تمہارے گھر میں کام کر رہے ہیں، ان کو اجازت لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہاں پر؟ کمرے میں آنے کے لیے. والذین لم یبلغوا حلم، اور وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دینا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال، کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لے جو میاں بیوی کے پرائیویٹ لائف کے لیے اور پھر ان کی چیزیں خراب ہوں. تو وہ اجازت لیں جو پہنچے نہیں ہیں بلوغت میں تم میں سے. 3 وقت ہیں، 3 اوقات ہیں. ٹھیک ہے، ثلاثہ مرات، 3 اوقات ہیں، 3 بار یعنی 3 اوقات. من قبل صلاح، نماز سے، فجر نماز سے پہلے، جس وقت تم کپڑے اتارتے ہیں، ریلیکس وے میں آپ سو رہے ہیں، آپ کس طرح میں ہیں، آپ ہسبینڈ وائف کی کیا ریلیشن ہے نہیں پتا. پھر اپنے، اور پھر دوپہر کے وقت، اور بعد نماز عشاء. ثلاث عورات لکم، تمہارے لیے یہ وقت ہے تمہارے لیے یعنی کہ پردے کے اوقات ہیں. عورات یعنی چھپانے کا، عورات کہتے ہیں چھپانے کو، پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم وعلی علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اب یہ وقت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، آپ کے غلام آ رہے ہیں جا رہے ہیں. طوافون علیکم، طواف کرنے والے یعنی کہ ادھر ادھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے گھر میں. اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، تم ہی میں سے ہیں وہ، یعنی کہ وہ آ رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، چائے کا کپ اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ریلیکس ہیں، اپنے دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند ہے تو اجازت لیں، ایسے نہیں داخل ہو جائیں گے. بچوں کو بھی ٹریننگ دینا ہے. یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں. یہ کہ ساری خرابی کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ بچپن سے ہی ٹریننگ ہو، بچوں کے اندر ایسی باتیں آ جائیں جو سمجھ جائیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ، اب یہ بچے جو ہیں بڑے ہو گئے تم میں سے اور بلوغت پر پہنچ گئے ہیں، تو اب چاہیے کہ کیا کریں، یہ
کما استأذن الذین من قبل، اسی طرح سے اجازت لیں جیسے اس سے پہلے لیے جائے، یعنی کہ جو پہلے احکامات دے دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے اپنی پہچان کراؤ، بتاؤ، اور کس طرح سے اجازت کے ساتھ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یعنی گھر کے اندر داخل ہونے والے سارے ان کے اوپر احکامات آ جائیں گے. اور اللہ علیم حکیم ہے، علم والے، حکمت والے. اب عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے، قواعد من النساء، وہ عورتیں جو قواعد، جیسے قعد کہتے ہیں نا بیٹھنے کو، تو بیٹھنے والیاں، وہ عورتیں جو بیٹھنے والیاں یعنی ایک دم بوڑھی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہلنا جلنا نہیں ہے ان کا، چلنا پھرنا نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، یعنی کہ ایج کافی ہو گئی ہے. اللاتی لا یرجون نکاحا، اور ان کو کوئی کسی سے نکاح کی امید، یعنی کہ نو انٹینشن آف نکاح، کوئی ان کے اندر اٹریکشن نہیں ہے. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو وہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، یعنی کہ ایکسٹرا جو اوپر سے چادر لیے ہوئے ہوتی ہیں جیسے کہ نکلنے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے بڑی چادر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر مشکل ہے اتنا بڑا سنبھالنا، تو they can leave it aside. لیکن نہ نمائش کرنے والی ہو زینت کے لیے، اور پاکیزگی اختیار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے احسن طریقہ بھی بتا دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور احسن جیسے کہ بدلہ لے لو لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے. تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ بہتر بات بتاتے ہیں، اور احسن طریقہ ہم نے لینا چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، بہتر ان کے لیے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. نہیں ہے علی العامہ حرج. اب یہاں پر کھانے پینے کے معاملات ہیں، اب آپ لوگ ہیں، خاندان ہیں، سب مل کے کھا رہے پی رہے، حد کے اندر، مکس گیدرنگ نہیں، حد کے اندر وہ بتا دیا گیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہیں گے، عورت عورت کے ساتھ کھائیں گے، یعنی کہ عورت اور مرد مکس نہیں ہو سکتے. جب دیکھ نہیں سکتے، نظریں نیچے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹھ اٹھ کیسے سکیں گے؟ اور بتا دیا کہ کون کون ہیں آپ کے لیے. تو لیس علی العامہ، اور اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی، یعنی کہ ملا کے یہ آپ کے خاندان کے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے، تو آپ کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی انفسکم، اور تمہارے اپنے اوپر، یعنی کہ تم لوگ کھاؤ مل کے اپنے گھروں سے، یا گھروں سے تمہارے باپوں کے، اور گھروں کے تمہارے ماؤں کے، اور تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی کہ یہ خاندان ہے، مل جل کے کھانے کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور تمہاری جو بہنوں کے گھروں میں، چچاؤں کے گھروں میں، پھوپھیوں کے گھروں میں، خالاؤں کے، تمہارے ماموں کے خالاؤں کے گھروں میں، اور جو مالک ہوئے جن کے جو کنچی، یعنی کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جن کو آپ نے کی دیا ہوا ہے کہ تم جاؤ جا کے میرے گھر کی صفائی کرو، تو کوئی حرج نہیں، وہ کوئی کھانا نکال کے کھا لے، کیونکہ وہ بھوکا تو نہیں مرے گا نا، تو کھائے گا وہ کھانا. اور تمہارا دوست جس جو کسی وجہ سے تم نے اس کو بھیج دیا گھر میں، اور کوئی ہے، یا مل کے بیٹھ کے کھانے والے دوست ہر طرح سے کھا پی سکتے ہیں. تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم جو ہے وہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی کہ سیپریٹ وہ بنا لو یا ساتھ مل کے ایک جگہ کھا لو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کرنے کا کام کیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو سلام کرو. اور سلام کیا ہے؟ اپنے نفسوں کے لیے تم سلام کرو، کہ یعنی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہونا ہے. اور السلام علیکہ، یا السلام علینا عباد اللہ الصالحین، یہ بھی کہا ہے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. اچھا، الا انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارک طیبہ، کہ بہترین، یعنی کہ مبارک کلمہ ہے یہ. کیا؟ سلام، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنا یا اپنے آپ کو سلام، یہ مبارک ہے، برکت والا کلمہ ہے، یہ بہت برکت والا کلمہ ہے، اور گریٹنگ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک گریٹنگ ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور رسول پہ. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْنِسُوا. یہ گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مجلس ہے، ایک اللہ کے لیے گیدرنگ ہو رہی ہے، اللہ کے کام کے لیے کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کچھ آپ نے اللہ کے لیے کوئی ایسا ارینج کیا ہوا ہے. اب چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اب کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، مسجد نبی بن رہی ہے کچھ، تو اجازت چاہیے کہ اجازت لیں. ان الذین یستأذونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ ہیں جو، یعنی کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ آپ سے اجازت مانگے کسی بات کے لیے تو اجازت دے دیجئے، جن کے لیے آپ چاہیں، جن کے لیے آپ چاہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ سب کو اجازت دیتے رہیں، جن کے لیے آپ چاہیں، لیکن آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں. کیوں اس وقت جنرلی کہا گیا ہے، اسپیسیفکلی کہا گیا، جنرلی بھی ہمارے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ
وہ جو اس خیر سے چلے جا رہے ہیں نا چھوڑ کے، اپنے کسی وجہ سے جو ہے کسی کام کی وجہ سے اس خیر والی مجلس سے چلے گئے، اس خیر والی محفل سے چلے گئے، اس خیر والے کام سے ہٹ گئے، تو ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں، وہ ایک اجر سے محروم ہو رہے ہیں. لا تجعلوا، اور یہ یعنی ہر اس محفل کے لیے لا تجعلوا الدعاء رسول، اور یہاں پہ ایک مینرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا دیا جو ہم سورہ حجرات میں بھی مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ پکارنا، رسول کا پکارنا ایسا نہیں ہے تم آپس میں پکارتے ہو، دعاء بعضکم بعضا، جو آپس میں جیسے پکارتے ہو. وہ کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح سے پکارتے تھے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات بتا رہے ہیں جو منافق ہیں یا جو آڑ لے کر ہٹ جاتے ہیں، یا تسللون جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. بس ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم کیا آیا ہے کہ آپ اجازت لیں، آپ اس کے ساتھ جائیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فتنہ پہنچے گا. تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم. فتنہ کیا ہے کہ آپ چپکے سے نکل گئے اور کہ ہاں چلو ہم جلدی سے پہنچ جائیں، اور وہ آپ راستے میں کہیں پھنس گئے یا کوئی آفت آ گئی یا کچھ ایسی چیز ہو گئی جو آپ کو یعنی کہ آزمائش کی طرح سے، ٹرائل کی طرح سے کوئی فتنہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کوئی آزمائش آ گئی، یا اللہ کی طرف سے عذاب علیم آئے گا. کیوں عذاب علیم کیوں آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس حکم سے انکار کیا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات، خبردار اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو سب کچھ. یوم یرجعون الیہ، جس دن وہ لوٹائیں گے یعنی لوٹائے جائیں گے وہ لوگ اسی کی طرف، پھر وہ بتائے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے. واللہ بکل شیء علیم. تو اللہ کی قدرت کی بات ہے یہاں پر، یعنی بات یہ کہ اللہ کو پتہ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، کہ اللہ کے کام کو اہمیت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، کس طرح سے نکل کے جا رہے ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں، کیا ارادہ ہمارا اس محفل میں بیٹھنے کا، اس محفل سے نکل جانے کا کیا ارادہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. کہ جو خالص دل کے ساتھ آئے گا، جو خالص اس کے ساتھ آئے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف مضبوط کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم